کہ کیا عورت جو ہے وہ اپنے بال کٹوا سکتی ہے؟ عورت جو ہے وہ بالوں کو سنبھالنے کے لیے ان کی تراش خراش کر سکتی ہے، لیکن وہ جو تراش ہے وہ مردوں سے مشابہت اختیار نہیں کرے گی۔ میں اس کی مثال لیتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بال مبارک تھے وہ 3 طرح تھے، لما، جمہ اور وفرہ۔ کانوں کی لو کے برابر، کندھوں اور گردن کے درمیان، اور وفرہ جو ہے نبی علیہ السلام کے جو بال ہیں وہ کندھوں پر لگتے تھے۔ تو عورت کے جو بال ہیں وہ پھر کندھوں کے نیچے ہونے چاہیے۔ اگر وہ کندھوں تک کٹوائے گی تو یہ مردوں سے مشابہ جو ہے وہ ہو جائے گی، جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ازواج مطہرات سے بال کٹوانا یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس مسئلے کا تعلق بے پرد عورتوں کے ساتھ نہیں ہے، با پردہ عورتوں کے ساتھ ہے، بالوں کو سنبھالنے کے ساتھ ہے۔ اور تیسری بات کہ مردوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، عورتوں کے بال جو ہے وہ کندھوں سے نیچے ہونے چاہیے۔ جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اور وہ بال کٹواتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی عورتوں کے بال کندھوں سے اوپر ہوتے ہیں، بلکہ کئی مردوں سے بھی ان کے بال جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ تو یہ مشابہت جو ہے اس سے مطلقاً منع کیا گیا ہے۔ تقدیر میں جزیات بھی لکھی ہوئی۔ دیکھیں تقدیر ہے، بعض علماء نے اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ایک کو تقدیر معلق کہا ہے، ایک کو تقدیر مبرم کہا ہے۔ جس کا نام تقدیر ہے، قدر یقدر تقدیر، جس کا نام تقدیر ہے، وہ جزیات ہو، چھوٹی چیزیں ہوں یا بڑی چیزیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ اب ہم جبریہ نہیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے جبر سے ہم سے اللہ تعالیٰ وہ کروا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے جو کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ علم محیط ہے۔ اللہ ہی وہ ہستی ہے جو ماضی، موجودہ اور آئندہ زمانے کو جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی آئندہ زمانے کو نہیں جانتا۔ تو ہم نے جو کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے علم سے لکھ دیا ہے۔ اس میں بڑی چیزیں بھی شامل ہیں، جزیات بھی شامل ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مٹانے پر بھی قادر ہے، بدلنے پر بھی قادر ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ نے کہا کہ جس کو چاہوں میں باقی رکھوں، جس کو چاہوں مٹا دوں۔ تو تقدیر کا مسئلہ جب بیان کیا جاتا ہے تو علماء یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل کا جو علم اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ تقدیر لکھ دی ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی بیان کیا کرے کہ اللہ چاہے مٹا دے، اللہ چاہے باقی رکھے۔ اللہ کو پورا اختیار ہے تقدیر کو بدلنے کا، قائم رکھنے کا۔ یہ اللہ خالق و مالک کی قدرت میں داخل ہے۔ لوگوں کو درست کرنا چاہیے۔ اگر غیب پڑ جائے اور پچھلے لوگوں کو غیب کا پتہ نہیں ہے اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت زیادہ لوگ ہیں تو پھر ممکن نہیں ہوتا کہ صفیں اچھی طرح بنے۔ لوگ رش دیکھ کر ہی پیچھے صفیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے مکہ مدینہ میں ہوتا ہے، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں زحمہ رش دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہوئے پیچھے صفیں بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ہم کچلے نہ جائیں اور کوئی حادثہ سانحہ نہ ہو جائے۔ ایسی صورت میں نماز صحیح ہوتی ہے۔ نماز میں جگہ چینج کرتے تھے، ان کی جگہ بن گئی تو آپ جی، نماز کے دوران اگر خلا بن گیا ہے پہلی صف میں تو آپ نماز کی جو جگہ ہے وہ تبدیل کر کے اس کو پر کر سکتے ہیں۔ جو لوگ پاؤں ملانے سے پاؤں ہٹا لیتے ہیں ان سے پاؤں نہ ملائیں۔ جی۔
وہ اس کے وہ پاؤں ہٹانے والا ذمہ دار ہے. حافظ صاحب آپ کیسے صحیح طبیعی صف بندی میں آپ ایک دفعہ پاؤں ملائیں، اگر ہٹا لے تو پاؤں ہٹانے والا ذمہ دار ہے.